وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کوئی مسلمان چاہے کتنا بڑا نیک ہی کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا مجھے اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ چاہے کوئی دیہات کا رہنے والا ہے تب، کوئی شہر کا رہنے والا ہے تب، کوئی پڑھا لکھا ہے تب، ان پڑھ ہے تب، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ ہم نے ساری کی ساری رحمت کے خزانے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے اپنی رحمت کے سارے خزانے کس کو دے دیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیج دیا؟ سارے جہانوں کے ہر فرد کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ اب جس کو بھی رحمت ملے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ جس کو بھی رحمت ملے گی کہاں سے ملے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت لینے کا اللہ نے ایسا عام طریقہ رکھا ہے، کل کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی رحمت لینا چاہتا تھا لیکن میں لے سکتا نہیں تھا، وہاں بڑے پیسے لگتے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، وہاں شہری ہونا ضروری تھا، میں تو دیہاتی تھا، وہاں پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا، میں تو ان پڑھ تھا، وہاں مرد ہونا ضروری تھا، میں تو عورت تھی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے رحمت لینے کا ذریعہ بنا دیا سنت۔ جو بھی سنت پہ عمل کرے گا خود بخود رحمت اس کو مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رحمت خود بخود اس بندے کو مل جائے گی جو کیا کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، چاہے وہ کوئی ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی ہو، بس وہ سنت پہ عمل کرے گا، رحمت خود بخود اس کو مل جائے گی۔ یہ اللہ نے عام ضابطہ رکھا۔ سنت کو لینے کا ایک ایسا طریقہ رکھا جس میں کوئی بندہ قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ میں رحمت لینا چاہتا تھا، رحمت کا حقدار بننا چاہتا تھا، رحمت والا بننا چاہتا تھا، لیکن میری وہاں تک فلاں عذر کی وجہ سے رسائی نہیں ہوئی۔ میں وہاں پیسے لگتے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، وہاں کے لیے پڑھا لکھا ہونا شرط تھا، میں پڑھا لکھا نہیں تھا، وہاں کے لیے شہری ہونا شرط تھا، میں تو شہری نہیں تھا، وہاں کے لیے مرد ہونا شرط تھا، میں تو مرد نہیں تھا۔ اس طریقے کا کوئی بندہ کوئی عذر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ ہی ایسا بنا دیا کہ جو اللہ کی رحمت لینا چاہتا ہے، جو اللہ کا فضل لینا چاہتا ہے، جو رب کی طرف سے مہربانی لینا چاہتا ہے، بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو اس کو رحمت مل جائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، سنت کی اتباع کرتے چلے جاؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں پیار مل جائے گا، اور اللہ کا پیار ہی اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ کا پیار مل جائے گا تو اللہ کی رحمت مل گئی۔ تو اللہ کا پیار لینے کا، اللہ کی محبت لینے کا، اللہ کے محبوب بننے کا نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی ہے۔
شکل و صورت کے اندر بھی، لباس کے اندر بھی، کھاتے وقت بھی، پیتے وقت بھی، سوتے وقت بھی، جاگتے وقت بھی، وضو کرتے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی، غسل کرتے ہوئے بھی، خوشی کرتے ہوئے، غمی کرتے ہوئے، بالغ غرض ہے کہ زندگی کا کوئی کام ہے، بس میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم پوچھ لیں علماء سے، جان لیں جاننے والوں سے، یار اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ کون سا ہے؟ میں نے شادی کرنی ہے، سنت کا طریقہ کون سا ہے؟ میں نے بال بنوانے ہیں، سنت کا طریقہ کون سا ہے؟ سمجھے؟ کوئی بھی کام ہے، بس اتنا جان لیں کہ اس کام کا سنت کا طریقہ کیا ہے، اور سنت طریقہ ہر کام کا موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، اچھا نمونہ وہ تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہے۔ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی جامع زندگی ہے، ہر بندے کے رہنمائی کے لیے اس زندگی کے اندر نمونہ سنت کا موجود ہے۔ سارے کوشش کرو نا اس چیز کی، ہم نے سنت والی زندگی، سنتوں بھری زندگی، سنتوں بھری زندگی، سنت کے نور والی زندگی، سنت کی برکت والی زندگی، سنت کی رحمت والی زندگی، سنت کی خیر والی زندگی، یہ ہم نے بنانی ہے اپنی زندگی۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا مرنے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت مزید آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ملے گی یقیناً ملے گی، اور آخرت میں مرتے ہی ابھی روح نکلی نہیں ہوگی، جو فرشتے پہلے آئیں گے اتباع سنت والے کے پاس، وہیں سے اس کی عید شروع ہو جائے گی، خوشیاں شروع ہو جائیں گی، وہیں سے اس کے لیے انعام و اکرام شروع ہو جائے گا، اعزاز شروع ہو جائے گا، استقبال شروع ہو جائے گا، اس کو ویلکم، خوش آمدید، ست بسم اللہ، جی آیا نو کہا جائے گا۔ یہ سارا کچھ ملے گا، پھر آخرت مزید ہر درجے میں آگے بڑھتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق